تو یہ واقعہ افک جو ہے اس کی ابتدا یوں ہے کہ غزوہ بنی المصطلق، اسی کا نام غزوہ مریسی، مریسی ایک کنویں کا نام ہے، اس وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ اور بنی المصطلق جو ہے وہ ایک قوم تھی، انہوں نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کا اظہار کیا۔ حضور کو خبر ملی تو حضور نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں، ہم پہلے حملہ کریں تاکہ ان کو قوت ہی نہ ملے ہمیں نقصان پہنچانے۔ حضور صحابہ کی فوج لے کے چلے۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ اس فوج میں عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا وہ بھی اپنی جماعت لے کے وہ بھی ساتھ چلتا، اس کو پتا تھا کہ اتنی بڑی جنگ تو ہوگی نہیں، منافق تو باخبر ہوتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافر جتنا باخبر ہے مسلمان کیا ہے، مسلمان کا حال تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے کتنے ہم غافل ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہے نہیں، ایک قبیلے کی بغاوت ہے اور حضور کی بڑی طاقت ہے، حضور پاک ان کو فوراً جا کے قابو کر لیں گے تو میری یہ اعتماد بڑھ جائے گا۔ دیکھیں حضور ہم کتنے آپ کے سچے، آپ کے عاشق ہیں، ہم بھی تو ساتھ گئے تھے نا جنگ میں۔ تو عبداللہ ابن ابی بھی اپنی پارٹی لے کے چل پڑے۔ تو جب یہ وہاں چلے گئے تو وہ بہرحال وہ جنگ تو اتنی نہ ہوئی، اس کی تفصیل بھی آپ الحمدللہ سیرت النبی کے دروس میں سن چکے ہیں غزوات کی۔ اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو غزوات کے اندر یہ تھا کہ جب سفر میں راستے میں ضرورت ہوتی تھی تو اس دور میں اس طرح تو نہیں تھا نا جیسے آج ہم مدینہ منورہ جائیں تو ماشاءاللہ راستے میں آپ کو منزلیں ملیں گی، کبھی آپ جائیں گے تو پہلے وادی فاطمہ آ جائے گی، وادی صرف آئے گی، جموم آئے گا، قطیدہ آئے گا، عصفان آئے گا، یہ ساری وادیاں اور منازل اور قہوے اور پانی، اور یہ اس زمانے میں تو کچھ تھا بڑا مشکل دور۔ تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ بھی ایک عارضی کنواں کھود لیا جاتا تھا، پانی نکل آیا اٹھا لیا بس۔ اچھا، لوگ احتراماً اور ادباً یہ کرتے تھے کہ بھی پہلے اگر حضور پاک کے خادم آ گئے تو انہوں نے پانی بھر لیا، پہلے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے خدام نے پانی بھر لیا، پھر سب نے بھر لیا۔ تو اتفاق ایسے ہوا ہے کہ پانی کے کنویں پر حضرت عمر کا ایک غلام تھا جن کا نام تھا جہجاہ الغفاری، اور اسی طرح دوسری طرف ایک آدمی تھا جس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اس کا نام تھا سنان الجہنی۔ یہ دونوں پانی بھرنے پہ کٹے ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے، انسان سفر ہے، اچھا کچھ گرمی بھی ہوتی ہے، کچھ سفر کی گرمی تھکان بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کے خادم نے کہا کہ میں پانی بھروں گا، اسے کہا نہیں میں پانی پہلے بھروں گا۔ تو اس نے کہا بھی یہ اصول ہے ہمیشہ کہ پہلے سرکار دو عالم خلفائے راشدین یعنی ان بڑے لوگوں کا پانی بھرا جاتا ہے۔ اس نے کہا تو قبیلہ خزرج کو کیا سمجھتا ہے، میں بھی تو عبداللہ ابن ابی کے قبیلے سے ہوں، ہم بھی، ہمارا بھی تو سردار بڑے ہیں۔ تو بہرحال بات بڑھ گئی۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جہجا جو ہے وہ جو غصے میں آیا، وہاں ایک لکڑی پڑی تھی، اس نے لکڑی ماری تو وہ سنان کا سر جو ہے پھٹ گیا، زخمی ہو گیا۔ جب زخمی ہو گیا تو اس نے اپنے قبیلے کو پکارا یا للخزرج، اور جہجا نے کہا یا للمہاجرین، اور جناب دونوں طرف سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضور پاک نے فوراً بات کو دبا دیا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، وہ تو دشمن تھا نا، اس کو موقع مل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر پھیلانے کا۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا دیکھ لیا ہے حال کہ آج مہاجر ہمیں مار رہے ہیں، جن کو ہم نے مدینے میں پناہ دی، ٹھکانہ دیا، گھر دیا، بھائی بنایا، ہم نے جناب سارا کچھ ان کی خدمت پیش کی، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ کہنے لگا کہ دیکھو لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، حضور کے ساتھ جو صحابہ ہیں آج کے بعد ان کو کچھ نہ دو، جب کچھ نہیں دو گے ان کو کھانے کو نہیں ملے گا، خود چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے وہ سخت لفظ بھی کہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینے کو لوٹ جائیں گے تو جو ہم میں طاقتور ہے نا نعوذ باللہ وہ کمزور کو نکال دے گا۔ طاقتور تو ہمیں، ہم انصار ہیں، ہمارا گھر ہے مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام واقعات کے بارے میں بتلایا گیا۔ اب حضور کی حکمت ہے اور آپ کی دانائی ہے کہ آپ نے فوراً حکم دے دیا کہ بھئی کچھ کرو، چلو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اس وقت تو حضور نے کبھی کچھ کا حکم نہیں دیا کہ دوپہر کو حکم دیا جائے کہ چلو قافلے کو چلاؤ۔ کیوں؟ قافلے کے چلنے کی اوقات ہو، دوپہر کو تو قافلے روکے جاتے ہیں، قافلے چلائے نہیں جاتے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں، لیکن اب حضور کے حکم کی تعمیل تو ہونی ہے۔ اب حضور کا منشا یہ تھا کہ جب قافلہ چلے گا، حضور نے پھر رکنے ہی نہیں دیا قافلے کو، پورا ایک دن ایک رات کہا چلو
تاکہ یہ تھک جائیں گے اور یہ واقعات بھول جائیں، بس اب یہ بات جو ہے دوبارہ نہ ابھرے. سفر کی تھکاوٹ، اور ہر قافلے میں جب آدمی چلتا ہے تو اب بیٹھو گے تو پھر تو وہ بھی آئے گا وہ بھی آئے گا، ملیں گے تو بات بڑھے گی. لیکن جب آپ قافلے میں ہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے اونٹ، اپنی اپنی سواری، اپنے سفر میں لگ جاتا. اب خدا کی شان دیکھیں کہ اسی اثنا میں ایک تو یہاں یعنی منافقین نے اپنے ان واقعات کو سامنے رکھ کر صحابہ کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ گئے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قافلے میں ساتھ تھی. اور وہ بی بی فرماتی ہیں کہ حضور پاک کی عادت مبارک تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سفر میں تشریف لے جاتے تو قرآن اندازی کرتے، قرآن ڈال لیتے. یہ قرآن کا معنی لاٹری نہیں ہے جیسے آج کل لوگوں نے لاٹریاں بنائی ہوئی ہیں یا سلاٹ مشینیں بنائی ہوئی ہیں یا آج کل ایک اور نمبروں کے چکر ہیں. یہ تو جوا ہے، یہ تو قمار ہے. قرآن اندازی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم ایک دو بھائی ہیں، جائیداد ہماری برابر برابر ہے، تو جائیداد کو تقسیم کر دیا ہم نے اور دونوں حصے ٹھیک ہیں، لیکن کبھی دل میں خیال ہوتا ہے یار اس بھائی کو اچھی ملی ہے، مجھے اچھی نہیں ملی، تو لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن ڈال دو، زمین تو 20 ایکڑ تمہیں ملنی ہے، 20 ایکڑ اس کو ملنی ہے، اور ہم نے یہ دو دھڑے بنا دیے ہیں، یا تو آپ اس میں چن لو، اور اگر دل میں پھر بھی میل رہنے کا خدشہ ہے تو قرآن ڈال دو، جس کے نام جو پلاٹ نکلے وہ لے لو. تو ایک اطمینان ہے قلب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں بیویوں کے لیے قرآن ڈال دیتے کہ اس سفر میں کس بیوی کا نام نکلتا ہے تاکہ باقی بیویوں کے دل شکنی نہ ہو. یعنی کتنی رعایت ہے عورت کے لیے کہ ازواج مطہرات کے دل کو تکلیف نہ پہنچے کہ حضور اس بیوی کو لے گئے ہمیں جو کیوں نہیں لے گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے درمیان میں پابندی کے لیے بھی نہیں حکم دیا ہوا تھا، جیسے کہ ہر آدمی کے لیے حکم ہے کہ عدل برابری. حضور آزاد تھا کیونکہ پیغمبر کا مقام بہت بلند ہے، اور پھر پیغمبر کے سامنے فرائض رسالت و نبوت ہیں، اس کے باوجود حضور عدل فرماتے ہیں. یعنی حالانکہ شرعاً پابندی نہیں لیکن پھر بھی عدل اور قرآن اندازی تک بھی. اور واقعہ یوں ہوا کہ بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں، بخاری و مسلم میں روایات موجود ہیں کہ قافلے جو تھے وہ صبح بالکل عین صبح اندھیرے میں چلائے جاتے تھے، اور اس سے پہلے تمام عورتیں جو تھیں اور اسی طرح مرد بھی تو دور جا کے اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتی تھیں اور وضو کر کے تیار ہو جاتی تھی، کیونکہ آگے نماز بھی پڑھنی ہے اور قافلے نے بھی چلنا ہے، اور پھر تو قافلہ رکے گا تو پھر آدمی اپنی ضرورت پوری کر سکے گا. تو بی بی فرماتی ہے میں بھی کافی دور چلی گئی اپنی قضاء حاجت کے لیے، اور طریقہ یہ تھا کہ ایک ہودج ہوتا تھا، ہودج کا معنی ایسے جیسے پال کی نما، اوپر بھی پردہ لگا ہوا ہوتا تھا، اور وہ اونٹ پہ رکھ دیا جاتا اور اس کو باندھ دیا جاتا تھا، اس میں خواتین سفر کرتی تھی تاکہ پردہ بھی قائم رہے. اس کو عربی میں ہودج کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں راج کماریاں اپنے لیے بناتی ہیں، اونٹوں پہ پالکیاں سجاتی ہیں اور ان میں بیٹھتی ہیں، باقاعدہ ان کی دریاں بنی ہوتی ہیں، پردہ کھینچ دیں نہ کھینچیں، جھروکے سے دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں آج تک بھی یہ رواج باقی. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنے اس ضرورت سے لوٹی تو میرے گلے میں ایک ہار تھا جو میں نے بی بی اسما سے لیا تھا، آریتن، وہ اتفاق سے گر گیا. تو میں تلاش کے لیے پھر اسی راستے پہ واپس گئی کہ راستے میں گرا ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ مجھے ہاتھ بھی نہ ملا اور دیر بھی ہو گئی، اور اتنی دیر میں حضور نے حکم دے دیا کہ قافلہ چلے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک تو اتفاق یہ ہے کہ میں ویسے بھی کم سن لڑکی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ملتا کیا تھا 2 دانے یا 1 دانہ کھجور کا، اسی پہ گزارا تھا، لہذا کوئی بدن یا میں کوئی ایسی سمین موٹی عورت بھی نہیں تھی، تو میرا بدن انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا، اور صحابہ نے اٹھایا اونٹ پہ رکھا اور قافلہ چل پڑا. انہوں نے سمجھا بی بی عائشہ اندر بیٹھی. اٹھانے والوں کو اب یہ تو تصور ہی نہیں، اچھا نہ انہوں نے پوچھنا ہے نہ بولنا ہے، آگے ازواج مطہرات ہیں. اونٹ بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے پکڑا ہودج کو، اوپر رکھا، ہودج کو کسا، اور حضور پاک تو قیادت کر رہے ہیں نا قافلے کی. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ جب میں واپس آئی فلم اجد احدن، وہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں، قافلہ چلا گیا. پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ میں جوان لڑکی ہوں، اگر میں ہمت کروں اور دوڑ لگاؤں. پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ صحرا ہے، اگر خدا نخواستہ میں کہیں بھٹک گئی
تو پھر قافلے کے ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا۔ اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ میں اسی جگہ بیٹھی رہوں، میں اس مقام سے نہیں لوں، کم از کم چلو جس وقت جا کے یا تو راستے میں حضور پاک کی عادت مبارک ہے کبھی سواری قریب کر کے بات کر لیتے تھے، حضور بات کریں گے، بات نہیں ہوگی تو اندازہ ہو جائے گا قافلہ رک جائے گا، یا کم از کم جب قافلہ اتاریں گے اس وقت تو رات آخر کھلے گا نا، کہ عائشہ تو ہے نہیں۔ تو بی فرماتی ہے کہ میں نے کپڑا لیا، کپڑا لے کے اور سو گئی۔ میں نے کہا اب کیا کر سکتی ہوں، یا تو قافلہ لازماً لوٹے گا، کوئی لازماً آئے گا۔ اور ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صفوان المعطل السلمی، حضرت صفوان ابن المعطل السلمی ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں دو واقعات لکھے ہیں علماء اور محدثین۔ ایک نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت صفوان کو سونے کی بڑی عادت ہے، نیند بہت آتی، بجوں ہی سر رکھا سو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ نیند ان کو غالب ہو، سو جاتے، اور اس لیے وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جوں فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں وہی سو جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب اٹھے تو قافلہ چلا گیا، وہ بھی لیٹ ہو گئے۔ ایک وجہ تو بعد میں علماء نے یہ لکھی ہے کہ کانا کثیر النوم، کہ ان کو نیند کی عادت تھی بہت، اور یہ بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے، بعد میں سوتے رہتے۔ وہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ ہے نا جی، کہ ہمارے ایک اسٹیشن آتا ہے ہمارے ہاں روڑی کہلاتا ہے، سکھر کے قریب، وہ بہت بڑا ریلوے کا بہت بڑا جنکشن ہے، تمام گاڑیاں وہاں رکتی ہیں اور وہیں وہ انجن تبدیل کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بہرحال ریلوے کا ایک بہت بڑا وہ جنکشن۔ وہاں ایک آدمی جو ہے جو لاہور جا رہا تھا، اچھا وہاں آ کے بوگیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، بعض بوگیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف روڑی تک آتی ہیں، آگے پھر اور بوگیاں لگ جاتی ہیں۔ تو وہ جو لاہور جا رہا تھا آدمی، جب گاڑی جو ہے وہ روڑی اسٹیشن پہ پہنچی، اب اصولی بات ہے کہ لاہور ادھر ہے، یوں سمجھ لیں، اور کراچی ادھر ہے۔ اچھا وہ اترا، اس نے کہا کہ یہاں تو گاڑی کم از کم پونا گھنٹہ کھڑی ہوگی، تو میں کو ناشتہ واشتہ کر۔ وہ نیچے چلا گیا، ہاتھ منہ دھویا، شاید نماز پڑھی ہے، جو کچھ کیا، اور ہوٹل پہ جا کے ناشتہ کیا، ناشتہ واشتہ کر کے واپس آیا، ڈبہ کھڑا ہے، وہ ڈبے میں جا کے اپنی سیٹ پہ اوپر لیٹی۔ اب جناب اس شریف آدمی کو پتہ لگا کہ تو بوگی تبدیل ہو گئی ہے۔ خیر بہرحال گاڑی جب چل پڑی تو چلتے 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 جب صبح کا وقت قریب آیا تو آنکھیں ملیم اٹھے، اور نیچے والے بھی جاگ گئے، اوپر والے بھی جاگ گئے۔ تو اب ایک دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں لاہور جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف، یہ گاڑی تو کراچی جا رہی ہے، تو تم کیسے لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں لاہور جا رہا ہوں، تمہاری مرضی، یعنی اوپر سے سیٹ والا لاہور جا رہا ہے، نیچے والے کراچی جا رہے ہیں۔ تو یہ اصل وجہ کیا تھی؟ وہ نیند کا لطیفہ، کہ وہ اس بوگی کے بیٹھنے کے بجائے دوسری میں حضرت صاحب بیٹھ گئے، پتہ نہیں لگا کہ میں کہاں چلا گیا۔ تو بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ صفوان المعطل کا السلمی کا پیچھے رہ جانا جو ہے اس کا سبب نیند، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی نیند سبب نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم جب قافلہ چلا جائے تم سو جاؤ، تم 1-2 گھنٹے ٹھنڈے نیند بھی کر لو، اور اٹھنے کے بعد جب تم بیدار ہو تو اس پوری جگہ کی تلاشی لو کہ قافلے والے کوئی چیز تو نہیں بھول گئے، کیونکہ قافلہ رات کو چل پڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ قافلے والا کوئی ڈبہ بھول گیا، قافلے والا کوئی کھانے کی چیز بھول گیا، قافلے والا کوئی کپڑا بھول گیا، قافلے والا کو خیمہ بھول گیا، تو ان سب کو اٹھا کے اپنے اونٹ پہ باندھو اور آ جاؤ۔ تو یہ اس کی ڈپٹی تھی، یہ نہیں کہ وہ دیر آمدن لیٹ ہوا تھا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں تو کپڑا لے کے لیٹی ہوئی تھی کہ میں نے آواز سنی کہ ایک آدمی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، زور سے اس نے پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی فرماتی ہے اب میں بیدار ہو گئی، میں نے کپڑا لیا، اس نے میرے قریب آ کے اونٹ بٹھا دیا اور میں اس اونٹ پہ بیٹھ گئی، اس نے مہار پکڑی اور چل۔ اچھا وجہ کیا تھی کہ جب وہ بیچارہ آیا نا اس میدان والی جگہ، دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، جب سویا ہوا ہے، جب قریب آیا تو اندازہ ہو گیا کہ جوتا وغیرہ ہر چیز پڑی ہے تو عورت ہے، تو اس کی زبان سے فوراً نکلا انا للہ، یہ مصیبت ہے کہ ایک عورت رہ گئی قافلے سے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے ثم عرفنی، پھر اس نے مجھے پہچان بھی دیا، کیونکہ آیت حجاب سے پہلے وہ مجھے دیکھا بھی کرتا تھا۔
اور کہتی ہے واللہ خدا کی قسم ہے اس بندے پر کہ وہاں کلمنی، اس نے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی، ما سوا ان للہ، میرے ساتھ اس نے کلمہ تو کلمہ بات بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں پوچھا کیوں رہ گئی، یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہو گیا، اس نے کہا بس اس نے صرف یہ کیا کہ میرے سامنے آ کے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور آپ ہٹ کے کھڑا ہو گیا تاکہ میں آسانی سے اونٹ پہ سوار ہو جاؤں، اور میں جب اونٹ پہ سوار ہو گئی تو میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، اس نے مہار پکڑی، مہار کندھے پہ رکھی اور مجھے لے کے چل پڑا، اور چلتے اور چلتے اور چلتے۔ اچھا، اور خدا کی شان ہے کہ راستے میں قافلے میں یہ راز نہیں کھلا اور نہ حضور نے بات کی، اللہ کی شان۔ اللہ جب قافلہ دوپہر کو جا کے ٹھہرا اور گرمی کی شدت کی وجہ سے قافلہ رک گیا تو اب جناب پتہ لگا کہ بی بی صاحبہ تو ہودج میں ہے ہی نہیں، تو اب تو سب حیران ہو گئے، ابو بکر ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا عظیم حادثہ ہو گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مفقودہ ہیں، غائب ہیں۔ ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ بھئی کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، ہمیں فوراً واپس آدمی بھیجنے چاہیے اسی جگہ پر قافلے تک۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، تو اب سب کو پریشانی تھی، ہلچل ہو رہی تھی نا کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کہ حتیٰ کہ صفوان آ گئے اور انہوں نے آ کے اونٹنی بٹھائی اور بی بی صاحبہ اتر کے اپنے خیمے میں چلی گئی اور بات ختم ہو گئی، اور سب نے شکر کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیوں، وہ اتنی دیر بھی تو نہیں گزری تھی نا، مثلا قافلہ چل پڑا 4 بجے اور صفوان نے دیکھا 5 بجے، 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا، تو 1 گھنٹے کے فاصلے کے بعد وہ بھی پہنچ گئے۔ اچھا، پھر یہ بھی قاعدہ ہے، یاد رکھیں کہ جب قافلہ چلتا ہے 200 اونٹ چل رہا ہو الگ بات ہے، جب ایک ہو تو دوڑاتا ہے نا اونٹ کو، 200 اونٹ ہو تو سب کی رعایت کرنی پڑتی ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی دوڑنے والا ہے، کوئی نہ چلنے والا ہے، تو اتنی دیر میں بی بی صاحب آ گئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ حرم و رسول اللہ، بی بی عائشہ کو مذاق تھوڑا ہے۔ لیکن وہ عبداللہ ابن ابی جس کی بات آپ پہلے سن چکے ہیں غزوے میں، جو اتنی حد سے بڑھ گیا تھا کہ اس کا جملہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم عربوں کی ایک مثال ہے کہ سمن کلبک یاکلک، کہ اپنے کتے کو اچھی طرح مکھن کھلاؤ، یہی تمہیں کاٹے گا کھائے گا، یعنی عربوں میں ایک محاورہ ہے، نعوذ باللہ، اس نے یہ صحابہ کے بارے میں کہا، کیونکہ کافر ہے، منافق ہے، صحابہ کو گالی دینے والا کوئی مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی تصور ہے کہ ایک مسلمان ہو کلمہ پڑھے اور حضور کے صحابہ کو گالی دیتا ہو؟ کیونکہ وہ رئیس المنافقین تھا، تو اتنے بڑے سخت لفظ کہنے والا، اس کو جب خبر ملی کہ اس طرح بی عائشہ پیچھے رہ گئی اور صفوان المعطل السلمی جو ہے وہ ان کو لے کے آ گیا ہے، تو اب جناب اس کو تو موقع مل گیا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہاں واللہ ما نجا فلا نجا، کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بی عائشہ بچ گئی ہوں، یہ نوجوان بندہ بچ گیا، یہ سازش ہے۔ ایک ایسی بات ہے کہ ایک بیوی پیچھے رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عائشہ پیچھے رہ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہودج اٹھانے والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ بی بی عائشہ اندر ہے یا نہیں ہے؟ اور دیکھو جی کمال دیکھو کہ پھر اتنی جرت دیکھو کہ بھئی وہ ایک نوجوان لڑکی پیچھے رہ گئی ہے، نوجوان آدمی ہے، اکیلے ہیں، اب پھر اس کو لے کے آ بھی گیا ہے، تو اس ظالم نے، اس بدبخت نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم کے عزت و حرمت کے خلاف اس فتنے کو ایسی آبادی۔ حالانکہ دیکھیں اگر انسان تھوڑا سا بھی عقل استعمال کرے، ایمان سے کہیں کہ کیا کوئی آدمی ایسی بات سوچ سکتا ہے؟ نہیں، آپ اس میں نہ جائیں کہ وہ نبی کی بیوی ہے، وہ صاحب، یعنی کوئی ایک اگر عام انسان بھی ہو تو کیا وہ اسی طرح گناہ کرے گا، پھر اس کو لے کر یعنی سارے قافلے کے سامنے آ جائے گا کہ میں لے آیا ہوں؟ وہ تو اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے 1000 ہیلے بہانے بنائے گا، وہ ساتھ لے کے آئے کیوں؟ خود بخود ڈھونڈیں گے وہ تو خالی آ جائے۔ یہی تو اس کی صداقت و عفت کی دلیل تھی کہ جو بات ہے حقیقت ہے، سب کے سامنے ہے، کوئی بات چھپائی نہیں۔ لیکن جناب اس نے اس انداز میں اس بات کو اچھالا کہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ بعد صحیح معنی میں جو صحابہ تھے، منافق کو تو چھوڑے نا، وہ تو تھے ہی کافر، وہ تو ویسے دشمن تھے اسلام کے بھی، صحابہ کے بھی، حضور کے بھی، بی بی عائشہ کے، لیکن بعض صحابہ جو صحیح معنی میں مومن صحابہ ہیں، جیسے حضرت حسان جیسا آدمی جو شاعر رسول اللہ، اور حضرت مصطح جیسا آدمی جو بدری صحابی ہے، اور بی بی حمنہ
رضی اللہ تعالی عنہا جو بی بی زینب کی بہن ہے، حمنہ بنت جہش